بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں نیلوفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وتھ نیلوفر۔ فرینڈز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور یمی جو ہے بلیک فورسٹ کیک کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس کے لیے میں نے 4 جو انڈے ہیں ان کی میں نے سفیدی لے لی ہے، اس کو میں نے ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اور میں اس کو بیٹر سے اب اچھی طرح سے بیٹ کر رہی ہوں۔ ساتھ میں نے پونا کپ کہہ لیں، 3/4 کپ کہہ لیں، میں نے شوگر لے لی ہے۔ عام جو چینی ہوتی ہے وہ میں نے لے لی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور بیٹر کی مدد سے اس کو میں بیٹ کرتی جا رہی ہوں۔ یہاں پہ یاد رہے کہ بیٹر کی سپیڈ جو ہے ہم نے بالکل جو ہے وہ فاسٹ رکھنی ہے، ہائی سپیڈ پہ ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ 4 انڈوں کی سفیدی جو ہے وہ ہم نے بیٹ کر لی ہے، اور جو زردی ہے، ایگ یولک ہے، وہ بھی 4 ہی انڈوں کی ہے۔ اس میں ایک ایک کر کے ڈال رہی ہوں اور اس کو میں بیٹر سے اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی۔ اس سے یہ ہے کہ سفیدی اور زردی کو دونوں کو میں نے جب ڈال لیا ہے، بیٹر سے مکس کر رہی ہوں، تو ہماری جو چینی ہے وہ بالکل جو ہے بیچ میں میلٹ ہو جائے گی۔ 1 ٹی اسپون یہاں پہ اس کے بعد میں نے وینیلا ایسنس ڈالا ہے اور 1/4 کپ میں نے آئل کا شامل کر کے اس کو پھر میں اچھی طرح سے بیٹ کر رہی ہوں۔ اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ جو ہمارا آئل ہے اور چینی، جو خاص کر ہماری چینی جو ہم نے شوگر ایڈ کی ہے، وہ اچھی طرح سے ہماری بیٹ ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں کافی ہمارا جو ہے بیٹر جو ہے سافٹ اور فلفی لگ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، ہمارا جو بیٹر ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی فلفی ہمارا جو بیٹر ہے بیٹ ہوا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ ایک باؤل لے لیا ہے، ایک چھنی لے لی ہے، اس میں میں نے پونا کپ ہم نے شوگر لی تھی، 3/4 کپ اور 3/4 ہی ہم نے میدا لینا ہے، اور ساتھ ہی 1/3 کپ اس میں نے کوکو پاؤڈر، 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر اور 1/2 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کیا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے چھان لوں گی۔ چھاننے کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی ہماری جو گٹھلی ہے، لمز ہے، وہ نہیں بنتا، بالکل ہمارا جو ہے بیٹر ہے وہ بالکل سموتھ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو اچھے سے میں نے چھان لیا ہے۔ اب یہ جو ہمارا دوسرا بیٹر تھا انڈے والا، اب اس کے اندر اسپیچولا کی مدد سے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور بیٹر سے اس کو مکس کروں گی۔ یہاں پہ بیٹر کی سپیڈ آپ نے سلو ہی رکھنی ہے، بالکل لو سپیڈ پہ میں اس پہ یہاں پہ بیٹر چلا رہی ہوں اور اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں۔ اب یہ جو تھوڑا سا بیٹر ہمارے پاس بچا تھا وہ بھی بس میں ساتھ ساتھ ڈالوں گی اور اچھے سے اس کو میں بیٹر کی لو سپیڈ سے اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو بیٹر ہے کتنا سافٹ اور فلفی ہے۔ یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے جو میرا کیک ہے وہ بہت ہی سافٹ اور مزیدار تیار ہوتا ہے، کہ جو ہمارا بیٹر ہے اس کو بہت ہی سافٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں، میں نے اب بیٹر جو ہے وہ ہٹا لیا ہے۔ اب لاسٹ میں جو میرے پاس تھوڑا سا بیندا بچا تھا، میدے والا جو مکسچر ہے وہ بچا تھا، وہ اس میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اب میں اسپیچولا کی مدد سے وہ اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے۔ یہاں پہ صرف 2 ٹیبل سپون میں نے ملک لیا ہے، 2 ٹیبل سپون ملک ایڈ کیا ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ جو ہمارا بیٹر ہے اسی طرح سافٹ ہی رہے، سخت نہ ہو جائے۔ اور فرینڈز، یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون کافی کا لیا تھا اور 1 ٹیبل سپون پانی، ان دونوں کو مکس کر کے میں نے اس بیٹر میں ڈال دیا تھا۔ یہ ویڈیو میرے سے یہاں سے سکپ ہو گئی ہے، آپ پلیز جب بیٹر یہ تیار کریں تو اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں۔ اب یہ جو کیک والا میرا مکسچر ہے وہ سارا میں اس مولڈ میں جو ہے وہ سیٹ کر لوں گی، اور اس کو دیکھیں میں نے ٹیپ کر لیا ہے۔ ٹیپ کرنا لازمی ہے تاکہ جو اس میں ایئر ببل ہے وہ ساری نکل جائے۔ اب میں نے کڑھائی لے لی تھی، اس کو میڈیم فلیم پہ میں نے 15 منٹ کے لیے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ ہماری کڑھائی گرم ہو چکی ہے، میں نے اس میں کیک کا بیٹر رکھ دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں فرینڈز، تقریباً 35 سے 40 منٹ لگے ہیں اور یہ ہمارا جو کیک ہے بہت ہی اچھے طریقے سے بیک ہو چکا ہے۔ میں سکورز کی مدد سے اس کو چیک کرتی ہوں، اور یہ دیکھیں سکورز ڈال رہی ہوں اور ہمارا جو سکورز ہے بالکل صاف نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا کیک ڈن ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو کیک ہے بہت ہی سافٹ تیار ہوا ہے۔ اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ آپ کمرے میں رکھ دیں، پنکھے کے نیچے رکھ دیں یا فریج میں رکھ دیں، اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کرنا ہے، پھر ہم اس کو جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا جو کیک ہے بہت ہی سافٹ تیار ہوا ہے۔
اب میں اس کی کافی اونچا ہمارا کیک تیار ہوا ہے، اس لیے اس کی میں 3 لیئرز میں کٹنگ کر لوں گی۔ اور یہ دیکھیں میں نے اس کی جو کٹنگ ہے 3 لیئرز میں نے کر لی ہے۔ اب میں نے 1 کپ جو ہے بھر کے وپی وپ کی سویٹ جو کریم ہے وہ میں نے لے لی ہے۔ اس کو میں بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی۔ آپ یہاں پہ اگر وینیلا ایسنس شامل کرنا چاہتے ہیں تو 1 ٹی اسپون آپ اس میں وینیلا ایسنس کا شامل کر دیں۔ یہ کریم وپی وپ کی بہت اچھی ہے، اس لیے میں اس میں جو ہے وینیلا ایسنس جو ہے اس ٹائم میں شامل نہیں کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے شامل کرنا ہے تو اس سٹیج پہ آ کے آپ اس کریم میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے جی ہماری جو کریم ہے وہ بھی وپ ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون اشرفیوں کا لیا تھا، ان کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے چنکس بنا لیے تھے۔ 2 ٹیبل سپون میں نے بیچ میں اس میں پانی ایڈ کیا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد اس میں نے 1 ٹیبل سپون چینی شامل کر کے اس کا میں نے شیرہ تیار کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ فرینڈز میں نے جو کیک کی پہلی لیئر ہے وہ رکھ دی ہے، اور جو میں نے شیرہ تیار کیا تھا برش کی مدد سے اس کو میں اس کے اوپر سے سارا سپریڈ کر رہی ہوں۔ اچھے سے پورے کیک پہ ہم لگا لیں گے، اس سے ہمارا جو کیک ہے بہت ہی سافٹ تیار ہوگا۔ اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے پورے کیک پہ لگا لیا ہے۔ اب شیرہ لگانے کے بعد اس کے اوپر میں کریم سپریڈ کر رہی ہوں۔ کریم لگانے کے بعد میں اسپیچولا سے اس کو پورے کیک پہ اچھی طرح سے سپریڈ کر لوں گی۔ اور یہ دیکھیں جی کریم ہماری جو ہے اچھے سے سپریڈ ہو چکی ہے۔ اب میں اسی طرح سے شوگر سیرپ ڈالوں گی۔ ڈالنے کے بعد اوپر میں کریم اس کے ایڈ کروں گی، اور اسی طرح میں دوسری اور تیسری لیئر بھی اسی طرح میں رکھ کے اوپر مکمل کر لوں گی۔ سیکنڈ لیئر جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے۔ اب جو کریم ہماری نیچے سے سائڈوں پہ لگی تھی اسپیچولا کی مدد سے اس کو میں ساتھ سے سپریڈ کر دوں گی، تاکہ ہماری جو کریم ہے کیک کے ساتھ اچھی طرح سے سپریڈ ہو جائے۔ اب اس پہ میں نے کیک کی جو تیسری اور لاسٹ لیئر ہے وہ بھی میں نے رکھ لی ہے۔ اب میں اسپیچولا کے ساتھ کریم لگا کے سب سے پہلے میں اس کی سائڈوں کو کور کر لوں گی اچھی طرح سے، تاکہ جو کیک کے کرمز ہیں ہمارے وہ کریم سے باہر نہ آ سکیں۔ اچھی طرح سے میں اسپیچولا کے ساتھ کریم لگا کے سائڈوں سے پورے کیک کو میں اسی طرح سے کور کر دوں گی۔ اب سائڈوں سے ہمارا جو کیک ہے وہ کور ہو چکا ہے۔ اب اوپر جو ہے کریم کی لیئر لگا کے میں پورے کیک پہ کریم کو سیٹ کر لوں گی۔ کریم کو میں نے پورے کیک پہ جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے۔ اب میں اس کے اوپر فلاور بنا رہی ہوں۔ سٹار نوزل میں نے لے لی تھی، سٹار نوزل سے میں نے اپنے کیک کے اوپر جو ہے وہ فلاور بنا لیے ہیں۔ سٹار بنانے کے بعد اس کے اوپر میں چیریز رکھ رہی ہوں۔ میرے پاس چیریز پڑی ہوئی تھی، میں نے اپنے کیک کے اوپر چیریز لگا لی ہیں۔ اب میں نے بلیک چاکلیٹ جو ہے وہ میں کدوکش کر کے اس کے میں درمیان میں جو ہے وہ ڈال دوں گی، اور ڈالنے کے بعد میں نے اس کے سائڈوں پہ جو ہے وہ سٹارز بنا لیے ہیں۔ کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، میں اس کو آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے جی کاٹنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارا کیک ہے کتنا ہی سافٹ تیار ہوا ہے۔ اس کو میں نے 4 سے 5 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا۔ آپ نے بھی اس کو بنانے کے بعد فریج میں لازمی رکھنا ہے، فریج میں رکھنے سے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا لگے گا۔ اور یہ دیکھیے جی ہمارے جو کیک کی لیئرز ہیں وہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں۔ میں اس کو آپ کو ٹرائی کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ واقعی میں ہی بہت ہی مزیدار جو ہے کیک تیار ہوا ہے۔ تو فرینڈز اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو پلیز
لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، یہ آپ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں۔ تو فرینڈز ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیوز میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔